پیارا اسلام یوٹیوب چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری بات چل رہی ہے نصیحت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل عظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیارا مذہب ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا، اور اس کے اندر پیاری پیاری عبادت ہے۔ انہی عبادتوں میں ایک عبادت رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، جس کو نماز کہا جاتا ہے۔ بڑا پیارا واقعہ نماز کے متعلق آج آپ کی سماعت کروں۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ آپ حدیث کا درس دینے میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ آپ کی عمر گزرنے لگی اور آپ نے نکاح نہیں کیا، شادی نہیں کی۔ تو ایک مرتبہ آپ حدیث پڑھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کی نظروں کے سامنے آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو جوڑے میں بنایا ہے، تو جو شادی شدہ ہوں گے وہ اپنے جوڑے کے ساتھ جو ہے جنت میں داخل ہوں گے، لیکن جو شادی تک نہ پہنچے یا شادی تک پہنچے لیکن کسی پریشانی کی وجہ سے وہ نکاح نہیں کر پائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نکاح جو ہے جنت میں کروائے گا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب یہ حدیث پڑھی تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے مولا مجھے دکھا کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ آپ پہلے دن دعا کر کے سوئے، پہلے دن دعا قبول نہیں ہوئی، دوسرے دن دعا کر کے سوئے، دعا قبول نہیں ہوئی، تیسرے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، آپ کی دعا قبول ہوئی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک حبشہ کی رہنے والی ایک عورت، جس دیش کے رہنے والے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس دیش کی عورت آپ نے دیکھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ آپ کا نکاح فرمایا۔ ان کا نام تھا میمونہ بن ولید۔ میمونہ ولید ان کا نام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق آپ کو اشارہ فرما دیا۔ آپ ان کے متعلق یہ بھی جان گئے کہ یہ بصرہ کی رہنے والی۔ اب حضرت عبداللہ بن زید جو ہے خواب سے بیدار ہوئے، تہجد کی نماز ادا کی، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اور آپ بصرہ جو تھے تشریف لے گئے۔ آپ حدیث کا درس دیا کرتے تھے، لوگ آپ کو جانا کرتے تھے، آپ بڑے مقبول لوگوں کے نزدیک۔ جب آپ بصرہ پہنچے تو بصرہ والوں نے جو تھا آپ کا استقبال کیا اور کہنے لگے، حضور آج کیسے بنا اطلاع کیے، بن بتائے آپ اس طرف تشریف لے آئے؟ آپ نے کہا، اے لوگوں ذرا یہ تو بتاؤ، یہاں پہ میمونہ ولید رہتی ہیں، ان کے متعلق بتاؤ۔ لوگوں نے کہا، ان سے کیا کام ہے، ان سے آپ کو کیوں ملنا ہے؟ تو آپ نے کہا، کیوں ان سے کوئی نہیں مل سکتا کیا؟ لوگوں نے کہا، ایسی بات نہیں ہے، ان سے سب مل سکتے ہیں، لیکن میمونہ ولید وہ تو پاگل ہے، وہ تو دیوانی ہے۔ آپ نے پوچھا، پاگل ہے، دیوانی ہے، آخرکار معاملہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا، حضور معاملہ یہ ہے کہ جب وہ لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ رونا شروع کر دیتی ہے، اور جب لوگوں کو روتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ ہنسنا شروع کر دیتی ہے۔ لوگ اس کی اس پاگل پنتی کو دیکھ کر کے لوگ اس کے اوپر پتھر مارا کرتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، ذرا یہ تو بتائیں وہ ہیں کہاں؟ تو لوگوں نے کہا، وہ جنگل کے اندر ہماری بکریاں چرانے گئی ہیں، کیونکہ وہ پیسے لے کر کے بکریاں چرایا کرتی ہیں۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ان سے ملنا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ عصر تک انتظار کریں، میمونہ ولید جو ہے خود تشریف لے آئیں گی۔ لیکن آپ نے کہا، عصر کے وقت تک کس کے پاس وقت ہے؟ بہرحال آپ جنگل کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا، حضور یہ جنگل بڑا ہی خوفناک ہے، یہ جنگل بڑا ہی خراب ہے، یہاں پہ درندے بہت زیادہ ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ بن زید نہیں مانے، جنگل کے اندر تشریف لے گئے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے دیکھا واقعی وہ جنگل جو تھا بہت زیادہ خوفناک تھا، یعنی ہر قدم کے اوپر کوئی خوفناک، کوئی جنگلی درندہ، کوئی ایسا جانور موجود تھا جو لوگوں کو نقصان پہنچائے۔ لیکن آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ عورت جو ہے بڑی ہمت والی ہے، اس خوفناک جنگل کے اندر وہ عورت چلی گئی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگوں نے جگہ بتائی میں اس جگہ پہنچا تو میں متعجب ہو گیا، کیونکہ میمونہ ولید جو ہے وہاں پر بکریاں نہیں چلا رہی تھیں، بلکہ جانماز بچھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہی تھی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، میں اسی کشمکش میں تھا، پھر میں نے ان کی بکریوں کو دیکھا، کیونکہ بکریوں کا معاملہ ہوتا ہے، یہ تو شرارت ہے ان کی نسبت کے اندر، ان کی فطرت میں جو ہے شرارت ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے بکریوں کو دیکھا کہ بکریاں ایک جگہ چل رہی ہیں یا الگ الگ؟ بولے، میں ان کو دیکھ کر کے اور متعجب ہو گیا، کیونکہ میمونہ ولید بکریاں خود نماز پڑھ رہی ہیں اور اس جنگل کے شیر جو ہیں ان کی بکریوں کو چرا رہے ہیں، یعنی شیر ان بکریوں کے چاروں گرد گھوم رہے ہیں۔ اگر کوئی بکری بھٹک کر کے ادھر ادھر جاتی، شیر اس کو پکڑ کر کے واپس اپنی جگہ لے آتا۔ بولے، میں اسی کشمکش کے اندر تھا کہ میمونہ ولید نے جو تھا سلام پھیرا اور مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ بن زید، ہمارا وعدہ تو جنت میں ملنے کا ہے، تم آج ہی ملاقات کے لیے چلے آئے۔
تو حضرت عبداللہ زید ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں کیسے پتہ میں عبداللہ زید ہوں، ہماری کبھی ملاقات نہیں ہوئی؟ تو حضرت میمونہ ارشاد فرماتی ہیں، میمونہ ولید، کہ اے عبداللہ، جس اللہ نے تمہیں مجھے خواب میں دکھایا ہے، اسی اللہ نے مجھے تمہیں بھی خواب میں دکھایا ہے کہ میرا شوہر جنت کے اندر کون ہوگا، میں اس وجہ سے آپ کے بارے میں جانتی ہوں۔ تو حضرت عبداللہ زید ارشاد فرماتے ہیں، اے میمونہ ذرا یہ تو بتاؤ، شیر کا جو سب سے بہترین چارہ ہے وہ بکری ہے، اب اگر شیر ہی بکری سے دوستی کر لے گا، صلح کر لے گا، تو کھائے گا کیا؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ صلح کیسے کی انہوں نے شیروں نے بکریوں کے ساتھ؟ تو حضرت میمونہ بن ولید ارشاد فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے اللہ کے ساتھ صلح کی ہے، تب سے شیروں نے میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے، میں اللہ کی عبادت میں رہتی ہوں، شیر میری بکریوں کی حفاظت میں رہا کرتے ہیں۔ تو پیاروں، کہنا یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ صلح کر لو، ہم بھی اپنے معاملے کی جو ہے صلح کر لیں اور نماز کی طرف آ جائیں، ہم اللہ کی عبادت کی طرف آ جائیں۔ ارے اللہ کا فضل عظیم کہ ہمیں وہ سلاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پھر ہمیں اٹھاتا بھی ہے، سب کچھ عطا کرتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہمیں پچھتاوا ہو، اس سے پہلے اللہ کے ساتھ صلح کر لیں اور ہم بھی نماز قائم کریں۔